ایک ایسا کیس بتائیں جو آپ کبھی نہیں بھول سکتے, جہاں سب کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ نہیں چلے گا. 15 سال کا جو آپ کا کیریئر ہے, اب اس میں ایسا کوئی کیس آیا جس کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہیں, گردن ٹیڑھی ہے, اور وہ بچی صرف اپنی آنکھیں ہلا سکتی ہے یا تھوڑا سا سر ہلا سکتی ہے. کہ 90% کیسز میں علاج ممکن ہوتا ہے, لیکن والدین, آپ نے ابھی بات کی لا علمی ہے, لا علمی کی وجہ سے جو ہے وہ علاج نہیں کرواتے. کون سی ایسی بات ہے جو ہے سب سے زیادہ دل توڑ دیتی ہے, دل دکھاتی ہے, اور خاص کر والدین کا؟ فزیو تھراپی سے بالکل پاسبل ہے, لیکن یہ ایک بندے کا کام نہیں ہے, ایک تھراپسٹ نہیں کرے گا. آج کل سٹروک کا پیشنٹ ہم فزیو تھراپسٹ کے لیے میرے خیال میں ناٹ اے بگ ڈیل. تو ڈاکٹر کا وہ پیشنٹ پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا مجھے, وہ کہا آپ کی جو بیماری ہے وہ اس چیپٹر سے آئی ہے جو کہ میں اس ٹائم سکپ کر گیا تھا. پیدائش کے وقت کی میں بات کروں, ہاتھ پاؤں مڑے ہوں تو پہلے 30 دن کیوں سب سے اہم ہوتے ہیں؟ اب میں نے یہ سنا اہم ہوتے ہیں, مجھے پتہ نہیں ہے اہم کیوں ہوتے ہیں. ڈاکٹر منہاج صاحب, مجھے محسن منہاج صاحب بتائیں گے 30 دن پہلے کیوں اہم ہوتے ہیں. کیا ایک ماں کا کھانا پینا, اس کی لاپرواہی, دوائیاں اس چیز کا سبب بن سکتی ہیں, بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں؟ آپ آپریٹ کر کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیں گے, آپریشن سے پہلے اور بعد میں پھر بھی فزیو تھراپی کی ضرورت ہے. والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ اب والدین کی ذمہ داری آپ نے بتا دینی ہے تاکہ والدین کو سمجھ آ جائے اور وہ اس کو نبھائیں. اگر ایک بچہ کسی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے تو اس کی پوری فیملی کو تھراپسٹ بننا پڑے گا. وہ لمحہ بتائیں جب بچہ پہلا قدم چلتا ہے اور بطور ڈاکٹر آپ کیا محسوس کرتے ہیں, کتنی خوشی ہوتی ہے؟ تو وہ مایوسی کی وجہ سے اکثر والدین بیچ میں سے علاج کو سکپ کر دیتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ اینڈ میں نتیجہ کیا نکلتا ہے, کیا نقصان پیش آتا ہے والدین کو خاص کر کے؟ اب میں بہت بڑی بات کرنے کو جا رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے لیے اسپیشل بچہ ایک بوجھ بھی ہوتا ہے. اسے پچھلے تقریباً 6 سے 7 سال سے ایک کرسی پہ باندھ دیا جاتا ہے. اتنی پیاری بچی کہ میں کیا بتاؤں. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا بچہ لایا جائے جس کا علاج صرف اس لیے ممکن نہیں رہا کہ والدین نے 2-3 سال عاملوں کے پاس دم درود کروائے, ٹوٹکے آزمائے اور وقت ضائع کرتے رہے. ہمارے پاس لوگ آتے ہیں لاکھوں کروڑوں لٹا کے, بکرے دے کے, پتہ نہیں کیا کیا دے کے. اس میں سب سے مین چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ مالش اور مساج دو الگ چیزیں. اگر کوئی ماں یہ پوڈ کاسٹ دیکھتی ہے, سنتی ہیں, اور سنتے ہوئے وہ رو رہی ہیں اپنے بچے کی, اپنی اولاد کی وجہ سے, ایک ایسا جملہ آپ نے کہنا ہے تاکہ وہ ان کے دل پر اثر کر جائے اور ان کو حوصلہ مل جائے. کیا ایک ایسا مشورہ آپ نے دینا ہے جو خاص کر ان اسپیشل چائلڈز کی, ایک بچے کی جو ہے نا پوری زندگی کو بدل سکتا ہے؟